نون لیگ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ نون لیگ کے اندر اپنی پارٹی کے اندر ٹکٹوں کے اوپر اختلاف ہے. یہ کوئی جواز نہیں ہے کہ سیکورٹی تھریٹ ہے یا کوئی موسم کا ایشو ہے. اور نون لیگ اس وقت اس لیے الیکشن کو ڈیلے کروانا چاہتی ہے کہ ابھی تک وہ ٹکٹوں کا فیصلہ نہیں کر سکے. میرا نہیں خیال کہ اس کو جواز بنا کے الیکشنز کو سسپینڈ کیا جا سکتا. السلام علیکم ناظرین، ڈیلی ممتاز کے ساتھ میں ہوں کائنات فاطمہ. ناظرین، گزشتہ 24 گھنٹوں میں کیا خبریں آئیں اور اس حوالے سے سینئر صحافی اور تجزیہ کار اپنی کیا رائے رکھتے ہیں، اس حوالے سے آپ کو آگاہ کریں گے. سب سے پہلے بات کریں گے صدیق جان، جو کہ سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہیں. ناظرین، آپ کو بتائیں کہ کل جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سینیٹ آف پاکستان میں الیکشن ملتوی کروانے کے حوالے سے ایک قرارداد منظور ہوئی ہے، اور اس حوالے سے صدیق جان بتاتے ہیں کہ وہاں پر موجود سینیٹر عفنان اللہ خان، جو کہ نون لیگ کے ہی سینیٹر ہیں، انہوں نے کہا کہ اس سب میں فوج ملوث ہے، اور انہوں نے فوج کے اوپر الزام لگا دیا کہ یہ سب کچھ فوج کے کہنے پر ہو رہا ہے. جبکہ صدیق جان یہ کہتے ہیں کہ وہ بیچارے، ان کو کچھ پتہ نہیں ہے، وہ بے خبر ہیں، یہ سب کچھ نون لیگ کے کہنے پر ہو رہا ہے، اور نون لیگ خود نہیں چاہتی کہ جو ہے الیکشن ہو، اور وہ چاہتی ہے کہ الیکشن ملتوی ہو. انہوں نے کہا کہ نون لیگ کی اپنی پارٹی میں ہی اختلافات چل رہے ہیں. نون لیگ ابھی تک یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکی کہ انہوں نے ٹکٹ کس کو دینے ہیں اور کس کو نہیں دینے. ایون کہ انہوں نے کہا کہ نون لیگ کی یہ حالت ہے کہ ابھی تک شریف فیملی یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکی کہ انہوں نے کس حلقے سے الیکشن لڑنا ہے. ان کے فرنٹ مین عطا تارڑ ہیں، ان کا نہیں پتا کہ ان کو ٹکٹ دیے گئے ہیں، وہ کس حلقے سے الیکشن لڑ رہے ہیں، کس حلقے سے نہیں لڑ رہے. انہوں نے کہا کہ یہ سب اس وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ جب عمران خان کے خلاف، تحریک انصاف کے خلاف جب عدم اعتماد کیا گیا تھا، تو اس میں انہوں نے کچھ لوگ تھے جن سے ووٹ دلوائے تھے اور ان سے کمٹمنٹس کی تھی ٹکٹوں کی، تو وہ ان کو بھی ٹکٹ دینے ہیں. اور پھر اپنی پارٹی کے لوگ بھی ہیں، پھر مریم نواز، شہباز شریف، نواز شریف کے اپنے اپنے چیلے ہیں، انہوں نے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے اکارڈنگلی، تو ان کو بھی ٹکٹ دینے ہیں. تو ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہو پا رہا کہ انہوں نے ٹکٹ کس کو دینے ہیں. پھر استحکام پاکستان سے بھی انہوں نے کمٹمنٹس کی ہوئی ہیں کہ ان کو بھی انہوں نے ٹکٹ دینے ہیں. تو اب جو ہے جیسا کہ آپ لوگوں کو یہ بھی پتا ہے، صدیق جان نے یہ بھی آگاہ کیا کہ زبردستی ٹکٹ دیے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں نے جبری گمشدگیوں کے بارے میں تو سنا تھا، جبری ٹکٹ دینے کے بارے میں نہیں سنا تھا. تو انہوں نے کہا کہ یعقوب بیگ ہیں جن کو نون لیگ کی طرف سے ٹکٹ دیا گیا، اور انہوں نے ان کے منہ پر بولا کہ میں نے تو ٹکٹ کے لیے اپلائی نہیں کیا تھا، مجھے ٹکٹ کیوں دیا گیا ہے، میں نے تو ٹکٹ کے حوالے سے کوئی کاغذات جمع نہیں کرائے تھے، میرا تو کوئی اس میں لینا دینا نہیں ہے. پھر جی صدیق جان بتاتے ہیں کہ میاں نواز شریف کو آئے ہوئے کوئی 2 سے 3 ماہ ہو گئے ہیں، 2.5 سے 3 ماہ ہو گئے ہیں، اور اس میں انہوں نے ابھی تک جو ہے عوام سے کوئی انٹریکشن نہیں کیا. ٹیلی ویژن پر انہوں نے اپنا کوئی انٹریکشن نہیں شو کیا، صحافیوں کے ساتھ کوئی انٹریکشن نہیں کیا، کسی پبلک پلیس میں کسی قسم کی الیکشن کے حوالے سے ایک دن کے لیے بھی جو ہے الیکشن کیمپین نہیں چلائی گئی، اور پھر زبردستی ٹکٹ بھی دیے جا رہے ہیں. تو اگر یہ دیکھا جائے تو صاف یہ پتہ لگتا ہے کہ جنون لیگ ہے وہ خود الیکشن کروانا نہیں چاہتی، اور جو عفنان اللہ خان ہیں ان کو صرف انہوں نے گالیاں دینے کے لیے رکھا ہوا ہے، بیان دینے کے لیے رکھا ہوا ہے، باقی وہ بے خبر ہے کہ پارٹی میں کیا چل رہا ہے، کیا اختلافات چل رہے ہیں. تو واقعی میں جو ہے وہ نون لیگ الیکشن نہیں چاہتی، اور نون لیگ یہی چاہتی ہے کہ الیکشن ملتوی ہو جائیں. اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ یہاں سے بھی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نون لیگ جو ہے وہ الیکشن ملتوی کروانا چاہتی ہے، کیونکہ کل آپ نے دیکھا جیسے بیان آیا تو ٹویٹر پر جو ہے سب نے ٹویٹ کر کے اپنا موقف دیا، اور جو میاں نواز شریف ہیں، مریم نواز ہیں اور شہباز شریف، ان کا کسی قسم کا اس حوالے سے کوئی ٹویٹ نہیں آیا. انہوں نے کہا مریم اورنگزیب کا آیا تھا لیکن وہ میٹر نہیں کرتا، جو میٹر کرتا ہے وہ 3 بندوں کا کرتا ہے، جس میں مریم نواز، نواز شریف اور شہباز شریف آ جاتے ہیں. اب جی الیکشن کمیشن خود بھی اس چیز پر خاموش ہے. ابھی تک جو قرارداد منظور ہوئی ہے انتخابات ملتوی کروانے کے حوالے سے، اس پر الیکشن کمیشن بھی خاموش ہے. لیکن الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کیا ہے، صدیق جان کی جانب سے یہ کہنا ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو صدر پاکستان اور نگراں وزیر اعظم کے پاس یہ سب چلا گیا قرارداد کی، ظاہر سی بات ہے دستخط کے لیے جاتے ہیں، تو الیکشن کمیشن نے کہا یہ فیصلہ ہم سپریم کورٹ لے کر جائیں گے، اور ان کے سامنے یہ سب کچھ پیش کریں گے، ان سب جو معاملات چل رہے ہیں سارا معاملہ ان کے سامنے پیش کریں گے کہ سیکیورٹی ایشو ہے، دہشت گردی کا معاملہ ہے، اور پھر جی کرونا کا بھی بہانہ بنایا جا رہا ہے. تو اگر سپریم کورٹ نے کہا کہ الیکشن ملتوی ہوں گے تو ہو جائیں گے. اب یہ سارا معاملہ سپریم کورٹ کے اوپر ہے. لیکن صدیق جان یہ کہتے ہیں کہ یہ سب جانتے ہیں کہ الیکشن ملتوی ہو چکے ہیں، ڈیلے ہو چکے ہیں، اور یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی جانتے ہیں کہ الیکشن ملتوی ہو چکے ہیں. اگر نہیں ہوئے تو ان کو ہفتہ اتوار میں عدالتیں کھولنی پڑیں گی اور یہ فیصلہ دینا پڑے گا، کیونکہ اگر تو سب کو یہ بات پتہ ہے، صدیق جان کا یہ کہنا تھا، سب کو یہ بات پتہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ آن بورڈ ہیں، الیکشن ملتوی کرانے میں بھی وہ پورا ساتھ دے رہے ہیں. انہوں نے کہا ہفتہ اتوار میں ان کو عدالتیں کھولنی پڑیں گی اور فیصلہ دینا پڑے گا. اگر تو وہ نہیں دیتے تو اس کا مطلب ہے، یہ کنفرم ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ آن بورڈ ہیں،
उसके अलावा उन्होंने ये बताया कि शहर इक़्तिदार में काफ़ी ये बातें चल रही हैं कि नवाज़ शरीफ अगर प्राइम मिनिस्टर बन गए तो जो काजी साहब हैं उनको एक्सटेंशन मिल जाएगी। तो इस बात पर उन्होंने कहा कि देखते हैं कि मिलती है या नहीं, लेकिन फ़िलहाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सबकी नज़रें हैं, काजी फ़ाइज़ा के ऊपर, कि वो हफ्ता इतवार में जो है अदालतें खोलें और इस हवाले से फ़ैसला दें। अगर तो नहीं खोलते तो उसका ये मतलब है कि वो ख़ुद शामिल है और वो भी ऑन बोर्ड है। नाज़रीन, उसके बाद जावेद चौधरी, वो भी सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार है, वो इस हवाले से क्या राय रखते हैं। उन्होंने कहा कि जो इलेक्शन की जो इंतख़ाबात मुलतवी कराने के हवाले से जो करारदाद मंजूर हुई है उसी पर उन्होंने अपनी राय दी, और उन्होंने कहा कि 104 में से 14 ऐवान जो है उनका कोई जो है इम्पैक्ट नहीं होगा इस चीज़ पे कि इलेक्शन मुलतवी हो या ना हो। उन्होंने कहा इसके अदबी लिहाज से कोई हैसियत नहीं है और इससे इलेक्शन जो है किसी किस्म के मुतासर नहीं हो रहे। उन्होंने अपनी राय देते हुए ये कहा कि मैं ये समझता हूँ कि एक बॉल फेंकी गई है और ये देखने की कोशिश की गई है कि क्या इसका इफ़ेक्ट आता है। अगर तो इफ़ेक्ट आएगा तो ऑब्वियसली उस पर उस तरह से आगे फर्दर देखा जाएगा, लेकिन नहीं आएगा तो उस हवाले से फिर उसके अकॉर्डिंगली सब कुछ देखा जाएगा। उन्होंने कहा इसका कोई फ़ायदा नहीं है, इस करारदाद का कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर आप ये कहते हैं कि मौसम की वजह से इलेक्शन मुलतवी हो तो बर्फ़बारी भी हर साल होती है, मौसम भी हर साल होता है, टेम्परेचर का बहाना बना के इलेक्शन मुलतवी नहीं किए जा सकते। उन्होंने कहा हर तरह के हालात में इलेक्शन हुए हैं। अगर आप पीछे देखें पास्ट में तो बहुत से मुश्किल हालात में भी इलेक्शन हुए हैं, तो इलेक्शन जो है वो हर हाल में होंगे और ये मुझे नहीं लगता कि इस करारदाद से जो है किसी किस्म के इलेक्शन जो है वो मुतासिर होंगे। पहले भी सब कुछ होता रहा है, पहले भी इलेक्शन होते रहे हैं। और फिर उन्होंने फाइनली ये कहा कि सब चाहते हैं कि इलेक्शन हो और पाकिस्तान में कोई एक गवर्नमेंट आए और पाकिस्तान में वो गवर्नमेंट आए ताकि पाकिस्तान एक स्टेबल हो सके और पाकिस्तान में एक प्रॉपर स्टेबिलिटी आ सके। तो उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान में कोई एक गवर्नमेंट आए और इलेक्शन हो और जल्द अज जल्द पाकिस्तान के हालात ही को स्टेबल हो सके पाकिस्तान। नाज़रीन, मज़ीद आने वाले 24 घंटों में क्या ख़बरें होंगी और उस हवाले से सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार अपनी क्या राय रखेंगे, उस हवाले से आपको आगाह करेंगे। अब तक के लिए अपनी मेज़बान कायनात फ़ातिमा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।